میتھیو ریکارڈ نے خوشی جو کا فارمولہ اپنے تک نہیں رکھا بلکہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اس کا جو پہلا گولڈن فارمولہ آف ہیپینس ہے وہ یہ ہے کہ اف ڈیفیکلٹی کم ان یور وے, اف دیر از اے سولوشن جسٹ ڈو اٹ, اف دیر از اے نو سولوشن دیر از اے نو پوائنٹ آف وری. وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی اگر پرابلم آتی ہے تو پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا اس پرابلم کا کوئی سولوشن ہے. اگر سولوشن ہے تو میں اس کو حل کر لیتا ہوں, پریشانی کی کیا بات ہے, سولوشن از دیئر. اور اگر کوئی پرابلم آتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے اس کا سولوشن نہیں ہے تو پھر میں یہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ جس مسئلے کا سولوشن ہی کوئی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے. تو یہ اس کا گولڈن فارمولہ ہے. اس کو آپ لوگ بھی اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دم سے بیٹر سچویشن میں آ جائیں گے اور خوشی کی کیفیت میں آ جائیں گے. دوسرا جو اس نے فارمولہ دیا خوشی کا وہ یہ ہے کہ ویلدیسٹ از ناٹ دا ہیپیسٹ. وہ کہتا ہے کہ اسی کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ OECD آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے کو 36 ترقی پذیر ممالک پہ ریسرچ کی اور جو 10 فیکٹرز انہوں نے نکالے کہ جن سے خوشی ہوتی, تو ریکارڈ کہتا ہے کہ 6 نمبر پر انکم آتی ہے جبکہ پہلے نمبر پر ہے کوالٹی آف ہیومن ریلیشن شپ. اور ساری دنیا جو ہے وہ پیسے کے پیچھے, اور یہ ایک الوژن کے اندر ہے کہ پیسے کے ساتھ ہی سب کچھ ہوگا. پیسے کے ساتھ سب کچھ نہیں ہوگا. ریکارڈ کہتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گاڑی چلانی ہے تو پٹرول کے بغیر تو نہیں چل سکتی, لیکن آپ کی ٹینکی فل ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ تمہیں ٹینکی فل ہو جائے تو آپ کینوں میں پٹرول بھر کے پیچھے سیٹ پہ رکھ لیں اور کینوں میں بھر کے اگلی سیٹ پہ رکھ لیں, پھر خود بھی باہر نکل جائیں تو پٹرول کر دیں. یعنی ایک خاص لمٹ تک وہ یوزفل ہوتی. اس میں مجھے بات ایک یاد آئی ایک بادشاہ کی. ایک بادشاہ تھا, بہت بڑی سی سلطنت تھی, بہت اس کے پاس دولت تھی. تو وہ بیمار ہو گئے. شاہی طبیب نے اس کا علاج کیا, کوئی فرق نہیں پڑا. 7 بڑی سلطنتوں سے بلایا, کوئی فرق نہیں پڑا. جو بندہ آ کے جو طریقہ علاج بتاتا تھا بادشاہ وہ کرتا رہا. بادشاہ ٹھیک نہ ہوا. کرتے 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 بادشاہ دن بدن کمزور ہوتا گیا. ایک دن کہیں سے کوئی ایک بابا گزر رہا تھا, ایک فقیر گزر رہا تھا. اس سے لوگوں نے ذکر کیا کہ بادشاہ بیمار ہے. اس نے کہا بادشاہ بیمار کوئی نہیں, بادشاہ پریشان ہے, ڈپریشن کا مریض ہے. تو آپ ایسے کریں, اس کو کسی خوش آدمی کی, جو آدمی خوش ہو اس کی قمیض لا کے دے دیں. وہ بندے بڑے خوش ہو گئے. بادشاہ سلامت کو جا کے بتا دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کی بیماری کا حل نکلا ہے, آپ کو پریشانی ہے, ڈپریشن ہے, تو کسی ایسا آدمی جس کو خوش ہے اس کو قمیض آپ نے لے کے پہننی, آپ ٹھیک ہو جائیں. اور فلاں آپ نے وزیر جو مالیات کا وزیر تھا اس کو بلایا. اس نے کہا تو میری قمیض ہے. انہوں نے کہا میں جتنی قمیضیں مرضی, ویسے تو آپ کے پاس بھی بڑی ہیں, آج کیا ضرورت پڑ گئی. اس نے کہا مجھے کسی بندے نے کہا ہے کہ یہ جو آدمی خوش ہے اس کی قمیض لو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا قمیض تو لے لیں, لیکن بادشاہ سلامت میں خوش کوئی نہیں ہوں, میری تو پریشانیاں ہی بڑی, مجھے تو رات کو بھی نیند نہیں آتی. کہاں سے مالیہ آیا ہے, کہاں دینا ہے, کہ پیسوں کی تقسیم کیسے کرتی ہیں, کبھی کوئی کرپشن کرتے ہیں, کبھی کوئی سسٹم, میرے تو پریشانیاں ہی پریشانی. اچھا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا, تیسرے, چوتھے, درباریوں سے, کوئی نہ ملا. حتیٰ کہ اس نے ساری سلطنت میں بندے بھیج دی, اور بندے جاتے رہے, جس سے پوچھیں اس کو کہے جی ہم تو خوش کوئی نہیں, جس کو کہیں خوش کوئی. خیر کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن نا ایک وہ شہروں سے نکل کے گاؤں میں چلے گئے. تو ایک بندہ ہل چلا رہا تھا, اسے انہوں نے ہر ایک سے سوال پوچھتے تھے کہ بھائی خوش ہو. انہوں نے کہا جی خوش ہونے کا جی بڑا خوشی والی گال ہے, زندگی کی پریشانی ہی کوئی نہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں, ٹینشن تو لیتے ہی نہیں ہم. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ بندہ مل گیا. وہ بھاگے بادشاہ کی طرف, بادشاہ کو جا کے خوشی کی خبر سنائی کہ جناب ہماری سلطنت میں وہ بندہ بالآخر مل گیا ہے جو خوش ہے. تو بادشاہ نے کہا قمیض لاؤ.
انہوں نے کہا جیسے قمیض لے ہی نہیں تو خبر دی جلدی پہ گئی تو خبر دے دی, کہتے جاؤ اور جا کے قمیض لو. خیر وہ بیچارے گئے اور پھر قمیض لے کے آئے. جب اس کے پاس پہنچا تو اس کو کہا کہ بادشاہ السلام بیمار ہیں تو اپنی ذرا قمیض دے دو. تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو قمیض ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ مجھے بات وہ کہانی سنی ہوئی تھی, میں نے ایسے ہی سنا دی. تو اب بات آتی ہے ریلیشن شپ کی. وہ کہتا ہے کوالٹی ریلیشن شپ ہونی چاہیے. کوالٹی ریلیشن شپ پہ مجھے اس کی بات یاد آ گئی. ایک نرس تھی تو اس نے ایک ہاسپٹل میں لگی ہوئی تھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو جن کے بندوں ایسی مرض میں مبتلا ہوتے تھے جس کا علاج کوئی نہیں تھا. تو وہ ان کے نے کیا کرتی تھی, وہ ظاہر ہے کوئی بندہ 2 مہینے رہے گا, کوئی ہفتہ رہے گا, کوئی 6 مہینے گزار لے گا. تو ان کو پتا تھا کہ ہم اب بس مہمان ہی ہیں. تو وہ ہر ایک سے نا ایک سوال کرتی تھی. بعد میں اس نے بڑی کتاب لکھی, نام اس کا اسکپ کر گیا. تو اس کی جو آبزرویشن تھی, جتنے لوگوں کا اس نے انٹرویو کیا انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہمیں صرف ایک چیز کا دکھ ہے کہ ہم اپنے جو نیئر ونس ہیں, ریلیٹیوز ہیں, ان کو پورا ٹائم نہیں دے سکے. اور اگر ہمیں اب زندگی ملے تو ہم اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کر کے ان کے ساتھ ان کے ٹائم گزاریں گے. تو آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. یہ سوشل میڈیا نے آ کے سارا ریلیشن شپ کا بیڑا غرق کر دیا. تو اس لیے کبھی آپ پب جی کی بجائے پی او جی کو بھی ٹائم دیکھ کے دیکھیں. ٹک ٹاک کی جگہ چپ چاپ مدر ٹاک سن کے دیکھیں. فیس بک کی جگہ فیکچوئل بک پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ہیومن ریلیشنز کا پتہ لگے گا. تو یہ اس کا دوسرا بڑا فارمولا ہے.